بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ جی، دھوپ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے، موسم کافی بہتر ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بکریاں آپ چارہ کھا کے آرام سے بیٹھی ہیں، جگالی کر رہی ہیں۔ یہ جتنی زیادہ اب ان کو دھوپ لگے گی اتنی فائدہ مند ہے، کیونکہ انہوں نے بکری بیچاریوں نے جو ہے سردی برداشت کیا ہے اتنا عرصہ، مسلسل 1 مہینہ دھوپ بھی نظر نہیں آئی ان کو۔ تو ماشاءاللہ اب دھوپ نکل رہی ہے، یہ مزے سے دیکھیں بیٹھی ہیں۔ یہ میں نے جو شیڈ بنایا تھا وہ اس طرز کا بنایا تھا، یہ سامنے سے یہاں سے دیکھیں دھوپ پڑتی ہے ان کو، یہ بالکل ہی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اگر اس سائڈ سے ہوا، کیونکہ اکثر سردی کی ہوا ادھر سے چلتی ہے، تو یہ بکریاں جو ہے آرام سے دیوار کی سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہیں، یہاں ہوا بھی نہیں آتی، ہوا بھی نہیں لگتی ان کو ٹھنڈی، اور یہ دھوپ بھی بالکل ڈائریکٹ لگتی ہے ان کو، تو یہ یہاں بیٹھ کے مزے سے جگالی کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں جی، چلیں جی چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جی ہمارا ٹاپک ہے جو بکریاں جو ہے پی پی آر کے بعد یا بچہ گرانے کے بعد، کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بکریاں جو ہیں پی پی آر کے بعد اور بچہ گرانے کے بعد فوری طور پہ کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ پی پی آر یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بکریاں متاثر ہوتی ہیں وہ اس بیماری سے ہوتی ہیں، بہت ہی خطرناک بیماری، بکریوں کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے پہلے نمبر پہ یہی پی پی آر ہے، جس کو عرف عام میں ہم اردو میں منہ سڑی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو بکری ریکور ہوتی ہے تو وہ بھی کمزور ہوتی ہے اگر وہ پی پی آر سے بچ جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو بکری بچہ گرا دیتی ہے، کیونکہ بچہ گرانا ایک قدرتی عمل تو ہے، لیکن یہ پورا قدرتی سسٹم کے تحت نہیں ہے، یہ ایک زبردستی والا کام ہے جو کہ نہ چاہتے ہوئے یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کام نہ چاہتے ہوئے ہو تو اس میں بہت سے مسائل پرابلم پیدا ہوتے ہیں، تو بکری جو ہے وہ بالکل ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی خوراک، کھانا پینا، اس کا سسٹم سارا، اس کی روٹین وہ ساری بدل جاتی ہے بکری کی، اور وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی انرجی ساری ضائع ہو جاتی ہے، وہ روٹین ساری اس کی بدل جاتی ہے، تو وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے ہم ایک دیسی شربت سے کریں گے، وہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اس کا علاج ہے، وہ بکری انشاءاللہ بہت جلد ریکور ہو جائے گی۔ یہ ہم نے ایک مشروب بنانا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی، دیسی مشروب ہے، اور اس کا طریقہ کار و علاج بتاتا ہوں آپ کو، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے جی گلو پاؤڈر۔ گلو ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جو پنسار کی دکان سے آپ کو آرام سے مل جائے گی، اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، موٹی موٹی سی وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو اس کا آپ نے وہ پنسار کی دکان سے ہی پاؤڈر بنوا لینا ہے۔ 500 گرام آپ نے وہ اس کا پاؤڈر لے لینا ہے، اور اجوائن یہ آپ نے 250 گرام لے لینی ہے، اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ پاؤڈر شیپ بنا لینا ہے، اور آدھا کلو پانی میں آپ نے 10 گرام اجوائن پاؤڈر اور 10 گرام گلو کا پاؤڈر یہ پانی میں ڈال کر ساری رات آپ نے رکھ دینا ہے۔ یہ آپ نے جو مقداریں لی تھی 500 گرام گلو کا پاؤڈر اور 250 گرام اجوائن، اس میں سے آپ نے 10 گرام اجوائن پاؤڈر اور 10 گرام گلو کا پاؤڈر آدھا لیٹر پانی میں ڈال کے ساری رات بھگو کے رکھ دینا ہے، اور صبح جو ہے آپ نے خالی پیٹ اپنی بکری کو وہ پلانا ہے، وہ جو آپ نے بھگو کے رکھا تھا، اور یہ عمل جو ہے آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی بکری کا معدہ چل پڑے گا، اس کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ آہستہ آہستہ بکری جو ہے اپنی روٹین پہ آ جائے گی، اس کی طاقت بحال ہوگی۔ سب سے اہم چیز جو ہے جو بکری کا خود کھانا، یہ جو ہے بکری کو یہ فربا بھی کرتا ہے، موٹا بھی کرتا ہے، اور اس کی طاقت بھی بحال کرتا ہے۔ باقی جو بھی نسخہ جات تقریباً ہوتے ہیں وہ بکری کا معدہ چلانے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز میرے خیال میں نہیں ہے کہ جو بکری کو ڈائریکٹ موٹا کر دے، کیونکہ بہت سے بھائی کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بکری موٹی ہو جائے، تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا کہ جو بھی نسخہ جات دیے جاتے ہیں وہ صرف یہی ہوتے ہیں کہ اس کا معدہ تیز کرنے کے لیے، کہ وہ بکری زیادہ سے زیادہ کھائے۔ بکری جتنا زیادہ کھائے گی صاف ظاہر اس کی خوراک اتنی ہضم ہوگی، جس نسخے تحت وہ کھائے گی اس کی خوراک ہضم ہوگی، تو وہ بکری جو ہے انشاءاللہ صحت مند ہی ہوگی۔ تو یہ نسخہ آپ جی انشاءاللہ استعمال کریں، آپ کی کوئی بھی کمزور بکری ہو، کسی بھی حوالے سے وہ کمزور ہو، پی پی آر کے بعد ریکور ہونے کے بعد کمزوری ہو اس کی، یا اس کا بچہ گرا دیا گیا، اسپیشل خاص طور پر بچہ گرانے کے بعد جو بکریاں کمزور ہوتی ہیں، تو یہ دیسی نسخہ ان کو دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ بالکل ہی
ٹھیک ہو جائے گا جی۔ یہ تھی جی ہمارے آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔